ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ جو ہمارا ایک یہ کال آ رہی ہے جی ریسیو کر لیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, کیا کہیں گے؟ جی جی الحمدللہ. میں طیب بات کر رہا ہوں. یار طیب بھائی ایک بات بتائیے. ایک سیکنڈ, ایک تو بچوں کی آواز جو ہے نا طیب بھائی, بچوں کی آواز سے تھوڑا دور ہو جائے, اور دوسرا مجھے آپ سے یہ گلہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر اپنی مالکن کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے اور میرا جو ہے وہ خلاف باتیں کر رہے تھے آپ. کہاں؟ میری بات سنیں, آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا میرے بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں. اگر یہ میں بات کی آپ نے بتایا میں 1 لاکھ روپے نام دوں گا, ٹھیک ہے؟ کہاں بیٹھ گئے؟ آپ نے کہا تھا یہ حافظ اپنے ساتھ حافظ ہوتا ہے, یہ آپ میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں بھائی. آپ کہاں بیٹھ گئے؟ ریکارڈ ہوگا نا, میں 1 لاکھ روپے نام دوں کالے چور میرے ساتھ, اگر نہ ہوتا آپ کی ساتھ کیا ہے؟ آپ کیوں جب طرح آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ میری بات سنیں, اور میری بات سنیں چنگی پہلے, اور میری بات سنیں, بات سنیں. او میرے بھائی میری بات سنو, او میری بات سنو, میری بات سنو. فون کر کے یار میری بات سنیے, آپ لائیو کال, یار آپ اپنی, آپ میرے یہ میری بات سنو. او ہیلو, انتہائی بدتمیز اور جاہل آدمی ہو آپ, لائیو کال کے اندر اس طرح کی بدتمیز اور بےہودہ قسم کی گفتگو کر رہے ہو. شکل سے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے خاصے لگتے ہو, آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے گفتگو کر سکتے ہیں, انتہائی جاہل آدمی ہو آپ. مجھے شکل سے تو آپ جو ہے وہ اچھے خاصے لگتے ہیں, ذرا برابر بھی آپ میں تمیز نہیں ہے. آپ تحمل سے بات کیجئے, بتائیے کہ بھائی آپ نے یہ کہا میں یہ ہوں. اب آپ کو یہی نہیں پتا تھا, آپ اپنے آپ کو مطلب گاما سے 4 بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی نام سے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی نام سے آ رہے ہوتے ہیں, مطلب کبھی آپ اپنا نام چینج کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی نام چینج کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ واحد ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, آپ کی کال ریسیو کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں. آپ کا موقف الگ ہے, ہمارا موقف الگ ہے. نہ ہی تو ہم اپنا موقف آپ کے اوپر امپوز کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ جو جس جاہلانہ طریقے سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور اللاجیکل گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کو کئی دفعہ ہم نے اعلانیہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں. ابھی آپ جو بکواس فرما رہے تھے, اب آپ میرے سامنے ہوتے یا میں آپ کے سامنے ہوتا, یہ مجھے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا نہ سمجھے, اور نہ ہی جس طریقے کے بکواسیات جو کی جا رہی ہوتی ہیں نا کسی کے حوالے سے. میں مطلب کوئی عورت نہیں ہوں, آپ کو بھائیوں کی طرح انٹرٹین کرتے ہیں. آپ کے موقف کی تائید ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں, ہم اپنا موقف رکھتے ہیں, لیکن اس طرح کی بےہودہ گفتگو وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے. آپ گجرانوالے میں ہیں تو میرے سے گجرانوالا کو دور نہیں ہے. عجیب جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں. آپ آئیں, اپنا موقف دیجئے تہذیب کے دائرے میں رہ کے. یہ کو تھوڑا نہ ہے کہ یہاں پر کوئی پاک بھارت جنگ لگی ہوئی ہے. نہیں, بدتمیزی تو کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. آپ پبلک پلیٹ فارم پر آ کے اس طرح کی چولیں مار رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری بہت ساری بہنیں, بہت ساری بیٹیاں پروگرام دیکھ رہی ہیں. آپ تہذیب بتا رہے ہیں, اپنی تعلیمی قابلیت بتا رہے ہیں, اپنے والدین کی پرورش بتا رہے ہیں کہ آپ کی پرورش کیسے ہوئی ہے. بے وقوف آدمی نہ ہو تو. اچھا, میں نے اگلے دن ایک ویڈیو پیکج سنا تھا, مجھے اس میں جو وائس اوور تھی وہ بھی یہ طیب صاحب کی لگ رہی تھی, جس میں انہوں نے آپ کے بارے میں پیکج تھا کہ اسد جعفری ایکسپوزڈ. اور جب وہ میں نے سنا اسد جعفری ایکسپوزڈ تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ وہ اس خاتون کے پرسنل ڈاکومنٹ لیک کر رہے ہیں, اپنے آپ کو صحافی بتاتے ہیں, تو کسی کے پرسنل ڈاکومنٹ لیک نہیں کرنے چاہیے, یہ ہے وہ ہے. اس میں جو وائس اوور تھی وہ مجھے لگا کہ آواز سنی سی ہے. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید بھائی صاحب نے سنیے, اب بات یہ ہے, ایسا منافق انسان ہے یہ. آپ اپنا موقف رکھیے, اپنے نام کے ساتھ آئیے. کبھی آپ عثمان کے نام سے آپ تشریف لاتے ہیں, کبھی جناب کوئی جو ہے وہ پیغام خالص کے نام سے آپ تشریف لا رہے ہوتے ہیں. پہلے تو آپ اپنی جو ہے ایک آئیڈینٹی بنائیں کہ آپ کون ہیں.
مہر طیب صاحب. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چینل بنا کے یوٹیوب چینل اپنے کو بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا اور وہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی بھائی آپ لوگوں کی کہ آپ کس طرح کے جاہل قسم کے لوگ ہیں. آپ آئے, آپ کو ویلکم ہے, تمیز کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں, اپنا موقف پیش کریں. میں اپنا موقف پیش کرتا ہوں, میں آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں. آپ کو چونکہ یاد نہیں ہوتا, جھوٹ بولنے والے کو یاد نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ میرا نام, میں حافظ ہوں. میں نے کہا بڑی بات ہے یار, آپ حافظ ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے, کیونکہ ہمارے پورے پروگرام کے اندر آپ واحد ایک آدمی ہیں جو آ کے لچ فرائی فرماتے ہیں. دوسرے کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ آتا ہے تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتا ہے. آپ ہمیشہ بحث کرتے ہیں. ہم ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا میں حافظ ہوں, میں آپ کو جو ہے وہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ دوبارہ پورا پروگرام نکالوں اور آپ کو وہ چنک آپ کو بتاؤں. پھر آپ نے کہا کہ جی میں حافظ ہوں. پھر آپ نے مجھے جو ہے وہ یہ کہا, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹیاں ہیں, آپ نے کہا نہیں جی میرے 2 بیٹے ہیں. تو میں نے آگے سے کہا تھا کہ بھائی آپ کو پھر احساس نہیں ہے, ہم یہاں پر کوئی ذاتی جنگ لڑ رہے ہیں, یہاں پر کوئی مطلب کو ہم نے جو ہے وہ کوئی پرسنل ہماری کوئی انٹرسٹ ہے اس میں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں. یہاں پر اسد جعفری اور جو ہے وہ اصغر علی چشتی صاحب یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ہم پیسے پے کر رہے ہیں, یہاں پر اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. آپ کی طرح ویلے نہیں ہیں, پروفیشنل جرنلسٹ ہے. یہاں پر ہمیں تکلیف اس بات کی ہے, اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خدا نخواستہ مہر طیب صاحب آپ کی بیٹی بھی کوئی بھاگ جائے گی نا, یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا, تو اسد جعفری اور اصغر علی چشتی اسی طرح آپ کی بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کی وہ بیٹی نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہوگی, وہ ہماری بیٹی ہوگی. ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. اس طرح کے جاہل آدمی آپ اس کو جو ہے وہ اس کے پروگرام میں بیٹھ کے جو ہے اپنی مالکن جو ہے جس کے جو آپ کو ٹکڑے پھینک رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے, وہاں پر بیٹھ کے آپ میری جو ہے وہ حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کے بارے میں میں نے ڈاکومنٹس دیے ہیں وہ چیلنج کرے اسد جعفری کو. جعلی شناختی کارڈ بنانا جرم ہے. آپ جیسا جاہل اٹھ کے کہے کہ جی ٹرمپنگ کر لی ہے, تو میں نے, بلکہ اس نے مثال دی تھی کہ میرے جو ہے وہ والدین جا رہے ہیں حج کے اوپر, تو میں ان کی عمریں جو ہے وہ کم کروا رہا ہوں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ کیا بحث کی جا سکتی ہے؟ لوگ سننے والے سمجھدار لوگ ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا بندے کی. جھوٹ بہت ساری چیزوں کے اوپر بولا گیا. اس نے کہا میری 2 سے 3 مہینے ہو گئے شادی ہوئی ہے. میں نے آ کے ایکسپوز کیا کہ 2015 میں شادی ہوئی ہے. ڈینائی کرے اس کو, 2015 میں شادی نہیں ہوئی تھی. جھوٹ بول رہی تھی کہ جی میری جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کووڈ میں ہوئی. ارے بھائی کووڈ کو تو 2 سال ہو گئے ہیں, 2015 میں کہاں پہ کووڈ تھا؟ آپ لوگ مطلب سم بکم والی بات ہے کہ آپ لوگ سنتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جھوٹ کا آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کون لوگ جھوٹ بول رہا ہے. اور نیریٹو موقف رکھنا الگ بات ہے بھائی, مسلسل جھوٹ بولنا الگ بات ہے. ہمارے پروگرام میں آ کر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ اس کا ولی کا کردار ادا کرتی ہے. تو جو کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو نکاح خواہ بیٹھے ہوئے ہیں لے کے اپنے نکاح نامے کے رجسٹر, وہ کوئی اسٹیٹ اونڈ تو نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو دیہڑی لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نکاح کرتے ہیں, رجسٹر کرتے ہیں اس کو, تو اس کے بعد وہ ایک رجسٹرڈ نکاح بن جاتا ہے. اس میں کوئی عدالت یا کوئی جج تو بیٹھ کے نکاح نہیں پڑھاتا, یا جج کی موجودگی میں تو نہیں ہوتا, وکیل کی موجودگی میں تو نہیں ہوتا. وہ تو کوئی بھی لڑکی لڑکا جا کے وہاں پہ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو گواہان بھی دستیاب ہو جاتے ہیں, نکاح خواہ بھی دستیاب ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ پیپر پہ اس طرح سے رجسٹر ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کسی یونین کونسل میں وہ رجسٹر ہو جاتا ہے, انٹری اس کی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ پراپر نکاح جو ہے وہ آپ کے قانون کے مطابق ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی چیلنج کرے تو پھر عدالت میں معاملہ جاتا ہے. کوئی عدالتیں وہاں پہ نکاح تو نہیں پڑھاتی بیٹھ کے. مطلب ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈنگ اور ٹوٹلی کنفیوژن. مطلب آپ اس طرح کی کنفیوژن پھیلا کر ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہیں؟ اس کو جس نے بچی کو جو ہے وہ کراچی سے اغوا کیا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کی فیملی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو اغوا کار ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کا اپنا مطلب فیوچر جو ہے وہ تاریخ ہے, اور جس کو پوری دنیا میں لاہور میں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پر ان کو کرائے پہ مکان نہیں ملا, ان کو کہیں دور دراز جا کر کسی
वीरान जगह पर जाकर जो है वो घर किराए पे लेना पड़ा है, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं जिसको लोग अपने पड़ोस में घर देने के लिए तैयार नहीं है किराए पर। यार ये मतलब ऐसा अजीब बात, अजीब आदमी है, जाहिल आदमी है, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको एक दफ़ा एक चीज़ समझा दी गई कि भाई बात यह है कि आप अपना मौक़िफ़ रखिए। आप अपने प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के अंदर आप अपने बयानात उठा के देखिए। कभी आप कहते थे कि जी फैसला आ लेने दें, जब फैसला आ गया तो फिर आपका मौक़िफ़ बदल गया, फिर मौक़िफ़ बदल गया। चालान के ऊपर ये लोग कितना शोर मचाते थे कि जी ये चालान रिजेक्ट हो जाएगा, ये चालान पेश ही नहीं हो सकता, इस तरह का चालान अदालत उठा के इनके मुंह पे मारेगी, ये करेगी वो करेगी, चालान एक्सेप्ट हो गया। भाई मकसद ये है कि आप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और मुसलसल इनका झूठ जो है वो झूठ साबित हो रहा है, और मुसलसल ये ज़लालत का निशाना बन रहे हैं, ज़िल्लत इनके मुक़द्दर है। इसके बावजूद डिटाई की इंतहा है कि मानने को तैयार नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल हफीज़ अल अमान, जहालत इस कदर जो है वो पंजाबी कहते गोडे गोडे है, परी है कि भाई पहली बात तो ये है कि आप अगर मैं समझता हूँ, मैं हम पहले दिन से लेके अब तक ये कह रहा हूँ, हमारी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है यार। हम बतौर वालदैन, बतौर इस कौम के बेटे, हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी XYZ कोई भी बच्ची हो, हम इस अमल को बुरा समझते हैं कि किसी भी बेटी के ऊपर, किसी की भी इज्जत के ऊपर आप हाथ डालें। आप कह रहे हैं जी निकाह हो चुका है। ओ भाई मेरी बात सुनिए, चोरी के पैसों से आप मस्जिद बना लें तो क्या वो आप समझेंगे कि वो काबिल कबूल है? आप एक अच्छे काम की इब्तदा गलत तरीके से कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जाके आप काम कर रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं कि जनाबी पहले जाके किसी उलमा से पूछें, अहले सुन्नत के, अहले हदीस के, अहले तशय्यो के, देवबंद के, किसी भी उलमा से जाकर पूछिए कि क्या ये फ़ेल, क्या ये अमल दुरुस्त है। आप गलत काम को जब सपोर्ट करेंगे तो मुआशरे में बढ़ाई जो है उसमें इजाफा होगा। आपको चाहिए कि आप कंडेम करें, आप उसका कला कमा करें, आप कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने किया है, जिसने किसी की बेटी को बहला फुसला के अगवा किया है, ऐसे बंदे को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि वो कभी भी किसी की बेटी के ऊपर, किसी की इज्जत के ऊपर हाथ ना डाले।